بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ماہ مبارک رجب آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ میں چونکہ معذرت کرنے کا جب تک بہت مجبوری نہ ہو کی عادت نہیں ہے، اس لیے آ تو گیا ہوں، حالات آپ کے پیشے نظر ہیں۔ آج دن میں فیض آباد میں ایک مجلس تھی، 40ویں کی، ڈاکٹر ریاض صاحب تھے مرحوم، ریٹائرڈ سیمیو، بڑا ان کا احسان تھا ہم لوگوں کے اوپر۔ ہم بڑی تیاری سے ڈاکٹری کے اوپر پوری تیاری سے گئے، مگر جب دمے نہیں ہے تو سیٹ ویٹ صحیح ہو نہیں پایا، ٹائے فش ہو گئی، بہرحال 1 گھنٹہ پڑھ کے چلے آئے۔ تو وہی نیت یہاں بھی ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رجب شہر اللہ العظیم، رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، جس میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اور سائیکل چلائی ہے کبھی آپ نے؟ تو سائیکل میں کبھی چڑھان پہ چڑھنا پڑتا ہے، کبھی ہے نا اتار پر۔ تو جب چڑھان پہ چڑھنا ہوتا ہے تب کیسے سائیکل چلاتے ہیں؟ نہیں ہو پاتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں اسی پہ، اور جب اتار پر چلنا ہوتا ہے تب بیٹھ گئے، قاعدے کا پیر مارا، ہو چلے جا رہے ہیں۔ روایت میں یہی ہے، رجب شہر اللہ العصب، رجب اللہ کی ڈھلان کا مہینہ ہے، ذرا سا نیکی کرو گے پہنچ جاؤ گے وہاں۔ صلوات بر محمد۔ یہ 2 چیز ہو گئی، 3 بس تمام، الگ الگ موضوع ہے آج جو ہے۔ تیسری چیز ریزرویشن،
ٹرینوں میں ہوتا ہے, بسوں میں ہوتا ہے, جنت میں بھی ریزرویشن ہے. اور جیسے ٹرینوں میں کلاس ہے نا, 3rd, 2nd, 1st کلاس, سلیپر کلاس, جنرل, ویسے ہی جنت میں بھی ہے. جنرل بھی ہے, ہم لوگ جنرل لائن چلے جائیں وہ بہت ہے, سمجھا. تو جنرل بھی ہے, 2nd AC بھی ہے, 3rd AC بھی ہے. اسی میں کہتے ہیں کہ ایک پوری بلڈنگ ہے جنت میں جو ریزروڈ ہے. وہ بڑے سے بڑا آیت اللہ, بڑے سے بڑا جو ہے وہ حافظ, بڑے سے بڑا قاری کوئی ہو, کوئی اس میں دھس نہیں سکتا. روایت کہتی ہے کہ یہ بلڈنگ پوری ریزرو ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رجب میں روزے رکھے ہیں. صلوات, یہ سنیے, ریزرویشن ہے. تو یہ اس مہینے کی مناسبت سے آج 2 تاریخ تھی. پہلی تاریخ کو اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اور اسی مصلحت مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ مشہور ہے. فرمایا حضرت نے کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 بولیے 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. البتہ 5 منٹ لگے گا, صلوات بر محمد. البتہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے طے یہ کرو کہ پڑھا کیا ہے تب ترجمہ ہوگا. پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین بھی پڑھ سکتے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین بھی پڑھ سکتے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ثقلین یا ثقلین پڑھا تو اس کا واحد ہوگا ثقل یا ثقل. ثقل کے معنی ہے وزن کے, بوجھ کے, تب تو ترجمہ ٹھیک ہے. انی تارکن فیکم الثقلین یا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اگر پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تو اس کا واحد ثقل نہیں ہوگا, ثقل ہوگا. ثقل کے معنی کیا ہے؟ صلوات بر محمد. تو آپ یہاں سے بمبئی جاتے ہیں, دلی جاتے ہیں, کلکتہ بھی ہوں گے جانے والے, تو اب ادھر ادھر تو کھا نہیں سکتے. اب تو حال یہ ہے کہ وہ کیا نا, وندے بھارت بڑی زبردست ٹرین ہے. ابھی کل کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ اس میں بھی بدبو آ رہی تھی کھانے میں. تو اب ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آدمی گھر سے کچھ لے کے چلتا ہے لمبے سفر کے لیے. تو جو لے کے چلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ گھر سے راستے کے لیے کھانا, ناشتہ, کچھ بسکٹ, کچھ قیمہ پوری, ہاں, یا بمبئی سے آ رہے ہیں بھاجی پاؤ. تو یہ جو مسافر اپنے راستے کے لیے لے کے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زادے راہ, توشے راہ. ہو گئی نا بات. تو ثقل کے معنی یہی ہے. ثقل کہتے, ثقل مانے بوجھ, ثقل مانے بوجھ. انی تارکن فیکم الثقلین, میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اگر ثقلین پڑھا آپ نے تو اس کا واحد ہوگا ثقل. ثقل کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو مسافر کے راستے میں کام آئے. یعنی ثقل کا مطلب کیا ہوا؟ زادے راہ. ثقل کا مطلب کیا ہوا؟ توشے راہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے لیے 2 زادے راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 توشے آخرت چھوڑ کے جا. صلوات بر محمد و آل محمد.
انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ یہ اطرت کون ہے؟ اہل بیت ہی، میرے گھر والے، میرے بچے، میری اولاد۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لن کتنا مضبوط ہے معلوم ہے؟ اس کی مضبوطی پہ غور کیجئے۔ بہت اصرار کیا موسیٰ کی امت نے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کہاں ہے؟ تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے کا کیا مطلب ہوا؟ 10 سال، 20 سال، 100 سال، آخری نبی کے بعد قیامت میں کہیں تو دکھ جائیں گے؟ کہا نا، لن جو ہے نفی ابد کرتا ہے، جو ہم لوگوں کو مدرسوں میں پڑھایا گیا وہ کیا؟ لن نفی ابد، ہمیشگی کی نفی کرتا ہے۔ تو اب لن کا وزن سمجھ گئے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ سلام۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی اور سمجھ میں آئی کہ اہل بیت سے وابستگی قرآن و اہل بیت سے انسان کو گمراہی سے بچائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی صحیح راہ پہ رہے، گمراہ نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد گمراہی کا امکان تھا۔ اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ اچھا، کم از کم 2 کی بات سب نے کہی ہے، صلوات۔ ایک چیز میں کہتا ہوں، وہ اطرت نہ کہیں، وہ اہل بیت نہ کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو 2 کی بات وہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ سنت بھی اگر کہیے نا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا سنت کے معنی کیا ہے بتائیے؟ کہ سنت کے معنی ہے جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت۔ حسن صاحب گوڑ کے چلے گئے مجلس، مگر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جلال پور میں ایسے، نہیں یار تم سمجھ ہی نہیں پائے، دوہرے لوگ بھلا وسیع صاحب کی مجلس سمجھ پائی ہو یار، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ تو غلط بات بھی صحیح ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ وسیع صاحب بیچارے پوری جان لگا کے چلے گئے اور یہ بیچارہ پھٹ گیا شامیانہ، تب بھی 2-3 لوگ نکلے، بے یار کل پرانا مرا سنا رہا۔ کیوں؟ نفرت ہے۔ تو ہم لوگ کبھی نفرت کی بنیاد پر حق کو ناحق کہہ دیتے ہیں، کبھی محبت کی بنیاد پر حق کو، لیکن رسول اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اپنا بھی ہوگا غلط کو غلط کہیں گے، دشمن ہوگا صحیح ہے تو ارے بھائی حد تو یہ ہو گئی۔ مولا کا سن لیا، وہ صفین دفتی بٹور کے اور اس میں نیزہ کھونس دیا، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ بات صحیح ہے، لیکن مولا نے اس جملے کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟
فرمایا کلمۃ حق یراد بہل باطل، جملہ صحیح ہے، نیت خراب ہے. تو اس کا مطلب دشمن بھی کہہ رہا ہے اور اپنے راجنیتک لابھ کے لیے کہہ رہا ہے، تب بھی جملہ صحیح ہے. تو مولا نے کہا صحیح ہے، نیت خراب ہے. تو اہل بیت کا حال یہ ہے، ان کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو یہ چپ، اور اگر کسی نے کوئی کام کیا اور یہ چپ رہے، اس کا مطلب یہ کہ 100% وہ کام صحیح تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو کہتے ہیں تقریر. تو سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت. نبی نے نہ کہا نہ کیا، نبی کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور پیغمبر خاموش رہے، تو یہ خاموشی بھی سنت ہے، یعنی وہ عمل صحیح ہے. تو اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ قول، فعل اور تقریر، سکوت. یہ ہے سنت. ہم نے کہا مت کہو اطرتی اہل بیتی، سنتی کہو، تب بھی اہل بیت سے بھاگ نہیں پائے گا کوئی. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. سنت کیا ہے؟ کہ قول پیغمبر. میں نے کہا اگر قول پیغمبر کا نام سنت ہے تو بتاؤ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور حد تو یہ ہے، یہ حدیث جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں، عبارت نہیں ہے ذہن میں، مفہوم نقل کرتا ہوں کہ اور یہ مفہوم سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. کیوں مولانا؟ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ تو سنت تو یہ بھی ہوئی نا، سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور سنت میں یہ ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے. تو اگر سنت کو ماننا تو 12 کو مانو، بغیر ہی نہیں سکتا. صلوات بر محمد و آل. تو بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں تھا، بات نکل آئی. تو لیکن ایک بات طے ہے کہ جو لوگ اطرتی کہہ رہے ہیں وہ بھی دو کہہ رہے ہیں. ختم. دیکھیے میرا جو زور ہے جس بات پر کہ پیغمبر نے گمراہی سے بچنے کے لیے کئی چیزیں بتائیں، دو. قرآن دونوں متفق ہیں، اکثریت جو ہے وہ برادران اہل سنت کی قائل ہے اس بات کی کہ پیغمبر نے فرمایا اطرتی. کچھ لوگ سنتی بھی کہتے ہیں. تو چلیے قرآن و اطرت یہ کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت وہ کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے تو دو چیزیں چاہیے، ایک قرآن دوسرے سنت یا اہل بیت. مطلب ایک ہو سکتی
تو یہ حدیث اس حدیث کو تو کھا گئی کہ ہمارے صحابہ نجوم کی طرح ہے، جس کی اقتدا کر لو نجات پا جاؤ گے۔ صلوات، وہ حدیث تو ختم ہوئی نا، صلوات بر محمد و آل۔ تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جو میرے اہل بیت ہیں ان سے جب تک وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لیں۔ اس حدیث سے زیادہ اور کسی حدیث کی صحت طے کرنا مشکل ہے کہ جس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ کہاں کیا ہے حدیث میں؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ گلا کٹ کے نیزے پہ چلا گیا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ تلاوت بتا رہی ہے جسم الگ ہو سکتا ہے، قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ انہی اہل بیت میں کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، جس کی پہلی شخصیت کا نام امیر المومنین، غدیر میں اٹھا کے دکھا کے بتا دیا۔ اسی سلسلے کی 5ویں کڑی ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ ولادت کا سن اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ سن 57۔ بچپنے میں تو اس سے یہ ٹیلی بھی کر رہی ہے، پیدائش ہوئی ہے تو یہ ایک ٹیلی بھی کر رہی، لہذا 57۔ سفر کا مہینہ بھی ملتا ہے، کہیں 3 سفر ہے، 23 سفر ہے، اس طرح سے کچھ ہے، لیکن مشہور ہمارے یہاں کیا ہے؟ اول رجب، غر رجب، پہلی رجب، سن 57۔ نام محمد، لقب باقر۔ باقر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی سے بڑی، دیکھیے اصل میں بقر کہتے کس کو جانتے ہیں آپ؟ اس کو میں ٹھیٹ میں سمجھاؤں، ہل چلتے دیکھا ہے؟ تو جب ہل چلتا ہے، بیل ویل سے دیکھا ہوگا بچپنے میں، تو وہ زمین کو پھاڑتا جاتا تھا۔ تو یہ جو باقر کہا گیا ہے، علمی مسائل کو اس طرح سے واضح کر دیا ہے کہ آپ کا نام باقر پڑ گیا ہے، باقر العلوم۔ صلوات بر محمد و آل۔ اخلاق کا عالم یہ تھا مولا کے، سورہ بقرہ ایک ہے، کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر ہے نا؟ ہو ڈاکٹر صاحب، سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ مانے بولو گائے، تو بقر کہتے ہیں گائے کو۔ بدتمیز آدمی آیا کہنے امام سے، سیکھیے اماموں نے ہم کو کیا ہنر دیا ہے، جلدی تواؤ مت، جلدی غصے میں مت آؤ، ابھی ایک روایت نقل کروں گا۔ نشان لگا کے لایا ہوں کہ آج مجھ کو امام باقر علیہ السلام کی حدیثیں سنانا ہے، یہ تھوڑا مقدمتاً جو ہے وہ۔ تو آگے کہتا انت بقر، آپ گائے ہیں؟ نہ غصہ جواب دینے والا، لیکن جب معاملہ علمی آتا ہے، ایک قصہ امام کا سنا دوں، پھر 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔
ابن نافع. اب دیکھیے میری بیان کی گارنٹی ہے, گلا قابو میں نہیں ہے تو بہت مٹھار کے بیان نہیں کر پا رہے ہیں جو نکل رہا ہے. اب آج محنت کر کے سمجھ میں کوشش کرتا, آج تو لوگ محنت کرو کہ کیا ہو رہا ہے. تو نام اس ملعون کا تھا عبداللہ ابن نافع. یہ خارجی تھا. خارجی مطلب حسینی صاحب نہیں, مدعی اسلام کے باہر تو ہے لیکن وہ مدعی ہے کہ مین مسلمان ہم ہیں. خارجی وہ لوگ ہیں کہ جب صفین ہوئی ہے نا, صفین ہوئی تو پھر وہی کھوس کھاس کے لا حکم الا للہ جب چلا تو یہ جو سوکھے سوکھے مقدس لوگ تھے, عقل نام کی جن کے پاس کوئی چیز نہیں, وہ کہنے لگے یہ علی کام ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھو سامنے قرآن آ گیا ہے, ہم لوگ قرآن سے تو لڑ نہیں سکتے. امام فریاد کرتے رہے قرآن ناطق میں ہوں, مگر بے عقلے لوگ اتنا دباؤ بنایا, اتنا دباؤ بنایا, اتنا دباؤ بنایا کہ امام کو بھیج کے مالک بھائی کو بلانا پڑا. اور اس کے بعد یہ بات ہوئی بھیا ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے جو طے کر لے. ادھر سے تو امر یاس آ گیا, ادھر سے مولا نے کہا ہماری طرف سے جائیں گے, بولیے مالک اشتر. یہی سب مالک اشتر, یہ مقدس آدمی ہے, ابو موسیٰ اشعری مومن آدمی ہے. تو امام نے کہا بھیا وہاں نماز کا مقابلہ نہیں ہے, وہاں عقل چاہیے. ہمارے اسواق مقابلے میں یہ رہ جائیں گے, یہ کچھ نہیں کر پائے. نہیں صاحب جو ہے وہ ہم آپ تو اپنی ایسی کرتے ہیں, وہ ابو موسیٰ نعرہ لگ گیا. جب زیادہ شور بنایا تو جاؤ بھیا جاؤ, وہی ہوا جو مولا نے کہا تھا. اس نے ابو موسیٰ کو سمجھایا, کہیں دیکھیے صاحب کل گڑ گوئٹھا کیا ہے دوئی آدمی نے. گڑ گوئٹھا سمجھتے نہیں سمجھتے, نہیں سمجھے, کل خراب کیا ہوا کل برب. اس وقت جتنی مصیبت اسلام میں ہے دوئی آدمی سے, ایک معاویہ ایک علی. ایسا کرتے ہیں نا ان دونوں کو ہٹا دیا جائے تب بنے گا کون, آپ کا لڑکوا ہو گیا. یہ خوش سیدھے آدمی. دیکھیے ہر جگہ نماز روزہ تھوڑے کام کرتا ہے, کہیں دماغ والا آدمی بھی چاہیے. صلوات بر محمد. کہ ٹھیک ہے چلو اعلان کرو. کہنا رے صاحب آپ بزرگ ہیں, صاحب آپ سینئر ہیں, ہم آپ کے جو ہے پہلے کیسے جا سکتے ہیں صاحب, پہلے آپ خوب چڑھایا. بھائی صاحب ممبر پر آئے, انگوٹھی پہنے تھے اسے, کہنے لگے فیصلہ یہ ہوا ہے ہم دونوں میں کہ جیسے یہ انگوٹھی میں اتار رہا ہوں ویسے میں اپنی طرف سے علی کو خلافت سے بے دخل کرتا ہوں. مالک کہنے لگے گیا کام سے, کم بخت برباد کیا, اتر گئے. یہ آیا کہا بھیا آپ لوگوں نے اپنا آدمی سن لیا, آپ کے آدمی نے آپ کے خلیفہ کو ہٹا دیا, اب میری سنیے. جیسے یہ انگوٹھی میں پہن رہا ہوں ویسے میں اس کو برقرار رکھتا ہوں. دھوکہ بہت جنگ روکنا مقصد تھا, وہ سب ہو گیا جو ہے وہ. اب یہی لوگ جو پیچھے پڑے تھے مان لو مان لو مان لو مان لو, اپنی غلطی نہیں سمجھ میں آئی. علی کو ہم لوگ غلط تھے, علی کو ہماری باتیں نہیں ماننا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ علی نے جو ہے وہ غلط کیا. ہم نادان تھے, علی نے ہماری بات مانی کیوں,
کل اٹھا کے مولب ڈال دیا اور انہوں نے کہا نہ غلط بات، علی کافر ہو گئے۔ اسی فرقے کا آدمی تھا جس کا نام ہے ابن ملجم، اسی میں سے نکلا تھا، اسی فوج سے۔ پھر آگے جا کے نہروان کی جنگ ہو گئی۔ اب سمجھ گئے نا خارجی کون ہوئے، اب یہی ٹکڑی خارجی کہلائی۔ ان سے پھر جنگ ہوئی نہروان میں، سب ختم ہو گئے، 2-4 ٹھو بچ گئے، جس میں سے ایک ٹھو ابن ملجم بھی بھاگ لیا تھا۔ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ علی علیہ السلام جان قربان اس امیر المومنین پر جو زندگی میں بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے، علی کافر ہے، یہ ان کا مین عقیدہ ہے۔ لا حکم الا للہ، علی نے ہم لوگوں کی بات مانی اس لیے علی کافر ہے۔ اسی سلسلے کا آدمی ہے خارجی، نام ہے اس کا عبداللہ ابن نافع۔ اب بجھا گئی بات نا، یہ عبداللہ ابن نافع جہاں جہاں جائے اس کی یہی تبلیغ ہو، علی کافر، علی کافر، علی بے دین۔ اور دھیرے 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 کچھ ہو گئے اس کے فالوورز بھی، اور بس مزے کے یہ اپنے اس میں آیت اللہ ہو گیا۔ ایک دن ایسے ہی پھینک رہا تھا علی کافر، علی کافر، تو کسی آدمی نے کہا یار تم اتنا علی علی کرتے ہو، کبھی کسی علی کی اولاد سے بھی بحث کرنے کی کوشش کی کہ صحیح بات تم کو سمجھ میں آ جائے؟ 50 سال کے بعد تم کو کیا 60 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا؟ کہنے لگا کہ کیا علی کی اولاد میں کوئی پڑھا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی چیز تمہاری نادانی کی پہچان ہے، تم کو یہی نہیں پتا کہ علی کی اولاد کتنی بلند ہے، آج بھی ہے۔ کون؟ کہ محمد ابن علی الباقر، صلوات، یہ سنانا تم اس کو۔ امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، کہاں کا؟ مدینے میں۔ تو وہ اس کے جتنے بھی تھے 200 400 150 جو بھی تعداد نہیں معلوم، لے کے پہنچ گیا مدینے۔ اچھا مولا بھی موڈ میں آ گئے۔ اچھا یہ زمانہ جو تھا 5ویں امام کا، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، بنی امیہ کیا زور ختم ہو رہا تھا، ادھر بنی عباس سے جھڑپے وغیرہ تو ادھر لگے تھے، ادھر اماموں کی طرف توجہ، تو امام کا کام بھی چل پڑا تھا پڑھانے والا۔ امام نے چاہنے والوں سے کہا سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ آج مسجد نبوی میں، آج دیکھا جائے ہو جائے۔ تو پورا مجمع، سوچئے مسجد نبوی کو، ادھر سید صاحب اور ادھر وہ خوارج سب آگے اس کے ماننے والے۔ امام بیٹھے، حضرت نے کہا بھائی جن کو کچھ حدیثیں میرے جد کے فضائل میں یاد ہو وہ بیان کریں۔ اب ایک طرف وہ خارجی، ایک طرف یہ امام کے چاہنے والے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کوئی، خوب چلا۔ تو یہ عبداللہ ابن نافع کہتا بھیا یہ کل حدیث ہم میں نہ سناؤ، یہ کل ہم میں پتا ہے اور یہ سب حدیث صحیح ہے، واقعا رسول اللہ نے علی کے لیے کہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ سب ٹھیک ہے، علی تو کافر ہوئے صفین کے بعد نا۔ گھوم کے آ گیا، کل حدیث صحیح، سب میں مانتا ہوں، جتنی حدیثیں تم لوگوں نے سنا سب مجھ کو یاد ہے، مگر یہ سب صفین کے پہلے تک ٹھیک ہے، اس کے بعد علی بے دین ہو گئے معاذ اللہ۔ تب تک ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا یہ حدیث بتاؤ خیبر والی، کون سی؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کے بعد والا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہوں گے۔
عبداللہ ابن کہا یار چپ رہا یار، یہ حدیث یہ بھی ہم کو یاد ہے، ہم پہلے کہہ چکے کہ ہم کو ان حدیثوں سے انکار ہے یا نہیں، کل حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح جو تم نے بیان کیا، معاملہ تو گڑبڑ کیا علی نے صفین کے بعد، کفر تو وہاں سے آیا۔ اب دیکھ رہے کہاں بجا رہا ہے، امام نے کہا اچھا رکو، اب پبلک چپ ہو گئی، امام بولے، امام نے کہا اچھا رکو، اتنا تو ہے نا اس حدیث سے، چلو تمہاری مان لیں صفین کے پہلے تک کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا تھا بقول تمہارے، صفین کے پہلے تک۔ یہ بتاؤ اللہ جو علی سے محبت کر رہا تھا وہ علی کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا ان کے عمل کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا عمل ایسا تھا، عمل کی وجہ سے، بس 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 یہیں رہنے دو۔ اب یہ بتاؤ جب اللہ علی سے، تم کہہ رہے ہو اللہ علی سے محبت کرتا تھا کس بیس پر؟ علی کے عمل کی بنیاد پر۔ اب ایک دوسری بات بتا دو، اللہ کو پتا تھا کہ نہیں تھا کہ صفین میں یہ حکمیت قبول کر لیں گے؟ اب بیٹا پھنس گئے۔ اگر کہتے ہیں اللہ کو پتا نہیں تھا تو خود ہی چلے گئے، کہیں اللہ کو پتا تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کہ جب اللہ کو پتا تھا تو بات ختم ہو گئی، جا سمجھ گیا، اٹھا چلا گیا۔ آپ لوگ کیا سمجھے یہ بتائیے؟ وہ تو اتنے میں سمجھ گیا چلا گیا، بولو کیا سمجھے؟ کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ کل کو علی صفین میں حکمیت قبول کر لیں گے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ علی کافر ہو جائیں گے، تو کافر سے ابھی سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ مرتے دم تک خلاف دین عمل علی سے سرزد نہیں ہونے والا ہے، اس لیے محبت۔ صلوات بر محمد و آل۔ بس دو چار حدیثیں سن لیجیے اپنے امام کی، اس لیے کہ ایک بات کہہ دیں ہم کہ اماموں کا کہنا یہ ہے، ایک بات بتائیں، اہل بیت کو ایک کھلے لگی ہے شاید، چلو 10 منٹ اور پڑھ لے اگر کھل گئی تو۔ صلوات بر محمد والا۔ اہل بیت کو آپ لوگوں پر بڑا بھروسہ ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث سن لیجئے، چھٹے امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً عمل کرتے ہیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا امام یہ چاہتا ہے تو وہ کریں گے۔ کل کو آپ گئے، سوال ہوا یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ارے اللہ میاں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ مکتب نہیں چلتا تھا، کہ چلتا تو تھا مگر اتنا کہاں 5 تک میں پڑھائی۔ تو اس کے بعد مجلسیں کہاں، مجلس ہوتی تو تھی، وسیع صاحب کو بھی کئی بار بلایا ہم لوگوں نے مگر انہوں نے بھی نہیں پڑھا یہ سب۔ تو بچے گا کون، پھنسے گا کون؟ پبلک بچ سکتی ہے کہ صاحب ہم کو بتایا نہیں گیا، ڈنڈا کھائیں گے ہم جیسے لوگ کہ یہ تو شریف لوگ تھے، ان کو پتا چلتا یہ عمل کرتے، تم نے کیوں نہیں ہماری حدیث ان کو بتائی؟ اس لیے 10 منٹ صحیح سن لو مولا کیا چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد اور چونکہ گزشتہ کل 5ویں امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اس لیے امام ہی کے اقوال آپ 2-4 سن لیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
دیکھیں جلدی جلدی اس میں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ساری روایتیں پانچویں امام سے ہیں، لہذا بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قال الباقر قال الباقر، پتہ ہے۔ فرماتے ہیں لا فضیلت کل جہاد، جہاد سے بڑھ کے کوئی فضیلت، تو جہاد ہے کیا؟ دوسرا سوال فرماتے ہیں ولا جہاد کا مجاہدۃ الہوا، خواہشات نفسانی کی مخالفت سے بڑھ کے کوئی جہاد نہیں ہے۔ صلوات، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک امام کے صحابی ہیں، ظاہراً جابر سے کہا ہے یہ، فرماتے ہیں اسی کا بخمس، جابر ابن جابر جوفی، وہ انصاری نہیں، اسی کا بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں پانچ چیزوں کی۔ نمبر ایک، ان ظلمت فلا تظلم، اگر تمہارے اوپر ظلم بھی ہو تو تم ظلم مت کرنا۔ اگر تمہارے اوپر، بولیے، ظلم ہو تب بھی تم ظلم مت کرنا۔ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، تمہارے ساتھ خیانت ہو جائے مگر تم کسی کے ساتھ، ایک جگہ امام ہی سے، پانچویں امام سے، کہ اگر امیر المومنین کا قاتل ابن ملجم میرے پاس کوئی امانت رکھ دے تو میں اس کو بھی واپس کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، امانت اتنی اہم ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی کیا؟ نمبر ایک، تمہارے اوپر ظلم ہو تب بھی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، بھگتیں گے، تم مت کرو۔ وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، زیادہ دیر تاؤ کہاں آتا ہے؟ ہم نے کہا صاحب ایک لڑکا لایا گیا، کہاں؟ بستی میں، کہاں لایا گیا لڑکا بابو؟ کہاں ہو تو؟ سلطان پور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں۔ تو سلطان پور میں ایک لڑکا لایا گیا، ایک دل کی حرکت اس کی بند ہو چکی تھی، پتہ نہیں یار افتبوا نے کیا کیا، ایسے پھونکے زور سے مارس پٹھیا پر، بھگ سے رو پڑا، معجزہ۔ جیسے ہی ہم پھر، اچھا ہر آدمی کے دوست دشمن ہوتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے کیا مولانا، اب مولانا کو غصہ آئے گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کو میں جھوٹا دکھتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام نے کہا یار وہ مانے چاہے نہ مانے، تم چپ چاپ گھر جاؤ، ان کو بکنے دو۔ تیسری وصیت وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر جھٹلائے جاؤ تو غصہ مت کرنا۔ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں؟ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری لوگ تعریف کریں خوش مت ہونا۔ کیوں؟ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ صاحب چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں، وسیع صاحب شعر بہت عمدہ کہتے ہیں، کیا شعر ہے واقعی صاحب، واہ 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 واہ۔ سن لیجئے ایک شعر وسیع صاحب کا، شاعر نہیں، کسی کو مفہوم بتا دیا تو یار ایسا کہو تو بیچارے نے کہہ دیا، تو سن لیجئے۔ صلوات بر محمد۔ ادھر ہاتھوں میں لرزہ ہے، ادھر لب پر تبسم ہے، ادھر ہاتھوں میں لرزہ ہے، علی اصغر بڑے سے حرملہ چھوٹا سا لگتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ بہت غضب کا شاعر ہیں وسیع صاحب۔ اب وسیع صاحب پھولے نہیں سما رہے ہیں، ابے ایک بات کی تمہارے تعریف ہوئی ہے کہ تم شاعر بہت بڑھیا ہو جو انہوں کا کھتوا مار کے بیٹھے ہو،
जो के तिलकवा कराई दी हो बतियाए बतियाए के, जो की मंगनिया तोड़वाई दी हो, उसका रिश्ता तोड़ दिया। 50 ऐप तुम्हारे अंदर है जो पब्लिक को पता नहीं है। एक चीज कहीं निकल गई, लोग तारीफ कर रहे हैं, फला तफरह, खुश मत होना, बल्कि अल्लाह से फरियाद करो, पालने वाले हमने इनसे तारीफ करने को नहीं कहा है। सलवात दर मोहम्मद वाइन मुदहत फला। और एक जगह तो रिवायत में है, तारीफ करने वाले रसूल अल्लाह नाहक जो तारीफ करते हैं। पैगंबर के सामने कोई किसी की तारीफ कर रहा था, अरे क्या बात, मौला पैगंबर ने फरमाया कि अकरता अकरक अल्लाह, तुमने तो इसको मार डाला, अल्लाह तुम्हें मारे। ये जो तुम तारीफ कर रहे हो, अगर इसको यकीन हो गया तो गया बेचारा काम से। ये तो नेक लोगों की तारीफ, अच्छे खासे वसी हसन ठीक ठाक आदमी थे, बहुत कायदे से मिलना जुलना, बात करना, ये करना, सब ठीक ठाक। 2-4 आदमी, अरे वाह क्या मजलिस है, अरे सुभान अल्लाह मौलाना, अरे आप ऐसा जाकिर कोई होगा थोड़ा इस वक्त। हे भैया 2-4-10 आदमी कहते कहते सच्चुलिया में समझने लगे कि मैं बड़ा जाकिर हो गया हूँ। जैसे ही समझ में आया कि मैं बड़ा जाकिर हो गया हूँ, नतीजा देखिए, ट्रेन से मैं सफर नहीं करता, जहाज का टिकट चाहिए। और ऐसा है कि आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब कौन वादा लेके कैंसिल कर दे। मेरे अकाउंट में 50,000 डाल दीजिए। अच्छे खासे शरीफ आदमी थे वसी हसन साहब, 4 आदमियों ने तारीफ कर दी, खत्म हो गया किस्सा। इसलिए दीन कहता खबरदार, ज्यादा तारीफ से परहेज करो। और अगर कहीं गुंडी गुंडा की तारीफ कर दी आपने, सलवात पढ़िए, हदीस सुन लीजिए। अगर कहीं गुंडा बदमाश की तारीफ कर दी, जुल्फिकार साहब, एक हदीस है, आप जानते हैं उसको, इसलिए पूछ रहा हूं, इम्तिहान नहीं है। आसमान कब हिलता है? बोलो। इतना मशहूर नहीं है ये कौल। और बताओ। तलाक मशहूर है क्या? जब तलाक होता है तो आसमान हिल जाता है। हदीस सुनाऊं? इज़ा मुदिहल फाजिर इह्तज़्ज़ल अर्श, जब गुंडे बदमाश की तारीफ होती है आसमान हिल जाता है। अरे भैया आपसे बड़ा कौन है भाई, तुम यहाँ, आसमान लरस जाता है। ये सब शराबी कबाबी गुंडे बदमाशों की तारीफ। लिहाजा तारीफ से बचिए, अपने को बचाइए, आखिरत बचाइए। तो चौथी वसीयत इमाम ने क्या फरमाई? वाइन मुदिहत फला तफरह, जब तुम्हारी मदह हो तो कभी खुश। 5वां वाइन ज़ुमिमत फला तजज़ा, और अगर तुम्हारी मजम्मत हो तब भी आहो फुगा मत करो, बकने दो। वसी साहब मोरा 5,000 रुपया ले लिहन किरावा के नाम पे आई बैंक की है, सरासर झूठ। तब तिल मिलाएगा कि नहीं आदमी? तिल मिलाएगा। जहाँ जा रहे यार, बहुत अजीब आदमी है यार, बड़ा बदतमीज आदमी है यार, बताओ उसका 5,000 रुपया ले खा गया, बताओ आया भी नहीं बेचारा, गरीब आदमी बेचारा, जबकि हकीकत नहीं है। इमाम कहते तू अपना काम करो, फला तजज़ा, जज़ा फज़ा फरियाद मत करो, मिंबर से बैठ के कसम मत खाओ, अल्लाह की कसम उसको हुसैनी ने को पैसा नहीं दिया, सब मत करो। का क्यों? कि ये सब बक्के चुप हो जाएंगे। जिसको सजा देनी है, जिसको जजा देनी है, उसको हकीकत का पता है। सलावत दर मोहम्मद की वसीयत है।
وَإِذَا ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. جزا و فضا تو سنا ہے نا، فریاد کرنا. اگر مذمت بھی ہو، بہت کام آسان نہیں ہے. آسان ہے، ایک آیت رٹ لو، آسان ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ اعْمَلُوا، جو چاہو عمل کرو. پیغمبر کہہ دیجئے ان سے جو چاہیں کریں. ایک بات یاد رکھ کے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں. مین چیز اپنے امام کو خوش رکھو، بکلے دو دنیا کو. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، بس آخری. ایک صاحب آئے ہیں امام کے پاس، بیٹھے ہیں بڑی دیر سے، وہ بڑے کلوز، بڑے خاص ہیں. تب تک خادم نے آگے کہا کہ مولا 10 آدمی آئے ہیں ملنے. امام نے کہا بولا لو. کہ جو پہلے سے بیٹھے تھے ان سے امام نے کہا یہ تو اٹھو، اس کمرے میں چلے جاؤ. اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا امام نے. اب یہ لوگ 10 آئے. پتہ ہے 10 کیوں آئے تھے؟ اسی کی شکایت کرنے. ارے مولا تو کھا گیا، وہاں کھا گیا، وہ بڑی درگاہ بیچ لیا، وہ فلانا بیچ لیا ہے، یہ کر لیا. ہم 10 آدمی کسی کی شکایت کر رہے ہیں تو بیچارہ جو ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھا کانپ رہا. اب کیا میں کیسے صفائی دوں گا؟ 10 لوگ. خیر چلے گئے لوگ شکایت کر کے. امام نے کہا چلے آؤ. گئے سب آئے، اب کانپ رہا. حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا. کہا میں چپ رہا ہوں. جب تمہارا امام تم سے راضی ہے، صلوات بر محمد و آل، تو مین چیز اپنے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو، اپنے امام کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو، اور ان کو حقیقت پتہ ہے. چھٹے امام کا زمانہ تھا. 2 بھائی تھے، ایک تو شیعہ تھا، ایک تو غیر شیعہ تھا. تو جو غیر شیعہ تھا وہ کورونا میں دکان بند ہو گئی، روٹی کے محتاج ہو گیا. تو جو دوسرا کا بھائی تھا شیعہ، اس نے سنا کہ آج کل وہ بہت پریشان ہے، تو کہنے لگا یار چاہے جو ہو ہے تو میرے اماں ابا کا لڑکا بھائی، تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بدنمیت موریے ہوئی. تو چھوڑو کا دین ایمانوں کے ساتھ کچھ پیسہ بھیجوا دیا. وہاں سے آیا امام سے ملنے کے لیے. جیسے ہی قدم رکھا امام نے کہا ہاں آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں. کیا مطلب ہوا؟ وہ پتہ نہیں کہاں دے کے آ رہا بھائی. امام یہاں بیٹھے ہیں، چاہے جہاں رہو ان کو پتہ چلتا. اور جس دن یہ یقین ہو جائے نا کہ ان کو پتہ چلتا ہے تو دنیا گالی بکا کرے. مولا خوش رہے تو جاؤ باہر، صلوات بر محمد، دنیا جائے باہر. بس 2 منٹ مصائب کے اور ختم دعا. حسن بیچ مجھ کو لگا جیسے آواز کھول گئی تو میں پھیلنے لگا، لیکن پھر وہی کیفیت ہے. تو اب مصائب بس تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. صلوات بر محمد. بس سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. یہی تو میر انیس نے بھی کہا نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. در خیمہ پر آئے زینب خدا حافظ،
رقیہ اور رباب خدا حافظ. کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم. آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے جیسے ہی ذوالجناح کو یہ اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا، لجام کو دانت میں دباتا تھا، لا کے امام کے دست مبارک پہ رکھتا تھا. جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد خدا لعنت کرے، اس نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا فوجوں نے. ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 17 ہے، بعض کتابوں میں 40 تک لکھا ہے. 40 لوگوں کو یا 17 لوگوں کو، کم سے کم زیادہ زیادہ 40. وہ جو اپنا ہاتھ پیر ذوالجناح نے چلایا تو اتنے لوگوں کو مار ڈالا. یہ جب میں نے پڑھا کتاب میں نا تو میری عقل میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنی بڑی فوج ہے، ایک تو گھوڑا نہیں پکڑ پا رہے ہیں، بھئی ان کے ہاتھ میں تیر ہے، زخمی کر کے پکڑ لیں، تلوار ہے مار کے پکڑ لیں. پھر اچانک خیال ہو، ابن سعد نے کہا تھا فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، صحیح سالم پکڑنا اس لیے کہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے. تب جتنی تکلیف ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ اللہ نبی کے گھوڑے کا اتنا خیال ہے، اور جس نے نبی کی زبان چوسی اس کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کے. جب کسی کا قابو میں نہیں آیا تو ابن سعد نے کہا جانے دو، چھوڑو دیکھیں کیا کرتا ہے. اب روایت کہتی ہے فَلَمَّا مِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ میرے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، تو اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہوگا. جہاں بھی تھا روایت کہتی وہاں سے سیدھا دوڑتا ہوا پھر امام کے پاس آیا. لیکن اب بتائیں آپ کو، اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. تب آیا اپنی پیشانی کو، شاید اپنی زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، ہان کے ہنہنانا شروع کیا. ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ ذوالجناح ہنہنا رہا ہے، یہی سمجھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو جانور کی زبان تو آتی نہیں ہے. لیکن جس امام کی کل ولادت کی تاریخ گزری ہے، 5ویں امام، امام باقر، جانتے ہو گھوڑا کیا کہہ رہا تھا تیرے خیمہ پہ آ کے؟ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ آواز خیمے میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں ایک 4 برس کی بچی آتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے،
وہ اتنا بتا دے حل سقیا ابی ہم قتلات شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا کہ میرا بابا پیاسا مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.